السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نفلی صدقے کے اسباق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ نفلی صدقے کے متعلق جو احادیث اور جو مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، اس میں کسی نہ کسی اجر کے متعلق بات ہے، یا کسی نہ کسی ثواب کے متعلق بات تھی، لیکن آج کے سبق میں جو اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ بھی جو کہ بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں کہ واقعی مانگنے والے نہیں ہیں، لیکن عادت سے مجبور ہیں، جس کو ہم پیشہ ور گداگر کہتے ہیں، کہ ان کی مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے جس کی ضرورت ہے، اور جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو سوال کر سکتے ہیں، اگر ان تینوں کے علاوہ کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے لیے حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ وہ جو پیشہ ور گداگر ہیں، جو مانگنے والے ہیں بغیر کسی ضرورت کے، تو ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن اس طرح ہوں گے کہ ان کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس کے متعلق 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت عذاب ہوگا کہ جل جل کر اس کے چہرے کے اوپر سے گوشت ختم ہو جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ اٹھایا ہی اس طرح جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، خالی ڈھانچہ ہی ہوگا، اور وہ پہچانا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو بغیر کسی ضرورت کے لوگوں سے سوال کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، دست سوال دراز کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سوال کرتا ہے بغیر کسی ضرورت کے، صرف اور صرف اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، جو اس کی ضرورت تھی وہ اس کی پوری ہو چکی ہے، لیکن اب اس کو عادت پڑ گئی ہے مانگنے کی کہ یار یہ کام جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے محنت کرنے سے۔ آج کوئی بار پھر رہا ہو، اس کو کہیں کہ بھائی اچھے خاصے ہو، صحت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، کوئی کام کیا کرو، تو وہ ہمیں نظر انداز کر کے کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے، وہ بات ہی نہیں سنتا ہماری کہ کام کرنے کا کہہ رہے، محنت کرنے کا کہہ رہے۔ تو اس کے متعلق کہ وہ اپنے مال بڑھانے کے لیے وہ سوال کرتا ہے، لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگوں سے سوال کر کے اپنا مال نہیں بڑھا رہا، وہ جہنم کی آگ کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، وہ یہ عمل کرتا رہے اور وہ اپنے لیے جہنم کے آگ کے انگارے مزید بڑھاتا رہے، مزید جمع کرتا رہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اگر وہ رک جائے یا معافی مانگ لے، یا یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کم کر لے۔ تو اس سے جو ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ سوال کرنا سب سے پہلے تو اللہ رب العزت سے، کہ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی چیز کی طلب ہے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ پھر اسباب پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کرنے ہیں۔
وہ ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے کہ ہمیں وہاں سے سبب پیدا ہوگا، یا پہلے کسی کو کہہ دیا پھر آ کے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اللہ میرا وہاں سے سبب بنا دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے کہ اللہ مجھے اس فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ میرے لیے اسباب پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے۔ تو لیکن اگر بہت زیادہ ضرورت ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ 3 لوگوں کے علاوہ جو سوال کرے گا اس کے لیے حرام ہے، کہ ایک جو شخص ضامن ہے جس نے کسی کی ضمانت لی ہو قرض ادا کرنے کی، یا ایک وہ شخص جو پہلے امیر تھا لیکن کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے یا کسی ایسی مصیبت کی وجہ سے اس کا مال ہر چیز اجڑ گئی ہے اور بالکل فقیر ہو چکا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، تو وہ اپنی ضرورت کے لیے جتنا اس کو ضرورت ہے اتنا وہ سوال کر سکتا ہے، اگر زیادہ کرے گا تو وہ بھی گنہگار ہے۔ تیسرا وہ شخص جو واقعی فقر و فاقہ میں گرا ہوا ہے لیکن اس کے قبیلے کے 3 لوگ، ایک حدیث میں 2 آتا ہے ایک حدیث میں 3 آتا ہے، کہ وہ اس کے متعلق گواہی دیں کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے تو اس کی کو تھوڑی بہت مدد کر دیں۔ اور حدیث میں باقاعدہ یہ الفاظ استعمال ہیں، کیونکہ معذرت کے ساتھ ہمیں عادت ہے حدیثوں کو توڑ مروڑ کے بیان کرنے کی، یا ایک حصہ بیان کر دیا ایک چھوڑ دیا، تو باقاعدہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت تک یہ لفظ استعمال کیے کہ وہ ضرورت تک، جب تک اس کی ضرورت پوری ہو جائے تب تک وہ سوال کرے، اس کے بعد وہ چھوڑ دے، اگر اس کے بعد بھی وہ سوال کرے گا اس کے لیے حرام ہے۔ تو یہ ہاتھ پھیلانا، سوال کرنا، یہ طریقہ کار جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے کرنا چاہیے، ضرورت پڑ جائے تو پھر، ورنہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لوگوں سے زیادہ بہترین اسباب پیدا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے، آفات سے، ہر قسم کی ناگہانی آفت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہاتھ بنائے، لینے والے ہاتھ سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔